السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان امجد چودھری. آپ دیکھ رہے ہیں منظر عام. غیر یقینی مستقبل، بے روزگاری، مہنگائی، کیا یہی ہے وہ عوامل جس کی وجہ سے لوگ راغب ہوتے ہوئے جا رہے ہیں ایزی منی کی طرف؟ بالخصوص اگر ہماری نوجوان نسل کی بات کی جائے، وہ زیادہ راغب ہو رہے ہیں. اس کو ہم کیا سوشل میڈیا کہیں یا سوشل شیطان؟ پورے پاکستان کے جو ہمارے میں کہوں گا اچھے خاصے پرسنٹیج کی اگر بات کی جائے، نوجوان جو نسل ہے وہ اندھیروں کی طرف جا رہے ہیں. کون ان کو روکے گا؟ مجھے یاد ہے جب ہم لوگ بڑے ہو رہے تھے تو ہمیں سکھایا جاتا تھا بیٹے بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، ایئر فورس میں جانا ہے، پائلٹ بننا ہے، فوج میں جانا ہے. یہ باتیں ہمیں سمجھائی جاتی تھی. لیکن اگر آج کے نوجوان کی بات کی جائے، اس سے پوچھا جائے کہ بیٹا کیا بننا ہے، وہ کہتا ہے یوٹیوبر. اور چند پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جن کے جو بچے ہیں وہ میٹرک فیل ہیں اور وہ یوٹیوبر بن کر لاکھوں کروڑ روپے چھاپ رہے ہیں، مگر ان کے والدین پڑھے لکھے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ تربیت کا فقدان ہے. اور اگر ہماری بات کی جائے، اسکولز کی بات کی جائے، کالجز کی بات کی جائے، یونیورسٹیز کی بات کی جائے، لیکن اسکولز کے بچے زیادہ ملوث ہیں. میں میٹرک سے کم عمر کے بچوں کی بات کر رہا ہوں جو 7th میں 8th میں ان کے فالوورز بڑھ جاتے ہیں، سبسکرائبرز بڑھ جاتے ہیں، ایزی منی کی طرف آ جاتے ہیں. جب ان کو پیسے ملنا شروع ہوتے ہیں نا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا ہو گیا ہوں. اس کے ساتھ اگر بات کی جائے نا، یہ جو چند یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے ہماری نوجوان نسل کا پٹا بہا دی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں جن میں سر فہرست نام ایک چل رہا ہے آج کل، سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی، جنہوں نے لپیٹ میں لے لی ہماری نوجوان نسل کو. اس کے ساتھ اگر بات کی جائے اور بھی یوٹیوبرز ہیں لیکن قانون کی گرفت سے دور نہیں ہے. اگر بات کی جائے نیشنل سائبر سیکیورٹی انویسٹیگیشن ایجنسی، سائبر کرائم کی میں بات کر رہا ہوں، FIA کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے گھیرا تنگ کر لیا ایسے لوگوں کا. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنز چودھری سرفراز صاحب، جن کا تعلق ہے نیشنل سائبر سیکیورٹی انویسٹیگیٹو ایجنسی سے، FIA سے. انہوں نے بیڑا اٹھا لی ہے کیونکہ اگر بات کی جائے ان کا تھوڑا سا میں ماضی بتا دوں، وہ خود بھی پروفیسر رہ چکے ہیں. FIA سے پہلے انہوں نے پروفیسر کی خدمات سر انجام دی ہیں. ان کو بخوبی پتہ ہے کہ بچوں کو تربیت کیسے دینی ہے، بچوں کو کس طرف مائل کرنا ہے، روشنی کی طرف. لیکن ان کی ریسرچ بہت اچھی ہے. وہ کافی عرصے سے ریسرچ کر رہے تھے. یہ جو سوشل میڈیا ہے، میں سوشل میڈیا نہیں کہوں گا، اس کو سوشل شیطان کہوں گا. اس سوشل شیطان کے حوالے سے اگر بات کی جائے نا، آپ جب فیس بک کھولیں، آپ جب ٹویٹر، میں بات کروں انسٹاگرام کی بات کر لیں، آپ ٹک ٹاک کی بات کر لیں، یا دیگر جو ایپس ہیں جو ہماری نوجوان نسل استعمال کر رہے ہیں، یوٹیوب کی بات کر لیں، تو اس میں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کنٹینٹ جو بھی ڈالنا ڈال دو، بس لائکس اور سبسکرائبز بڑھنے چاہیے. یہ سراسر غلط ہے. ماں باپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ماں باپ یہ سمجھتے ہیں ہمارے بچوں کے ڈالرز میں پیسے آ رہے ہیں. اور یہ یوٹیوبرز ہیں نا، یہ کیا کرتے ہیں، ان کے لاکھوں میں سبسکرائبرز ہیں، یہ اپنی مہنگی گاڑیاں دکھاتے ہیں، اوڈی دکھاتے ہیں، مرسیڈیز دکھاتے ہیں، BMW دکھاتے ہیں کہ دیکھو میں نے یہ خرید لی، میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ خرید لی. کچھ گیمنگ ایپس ہیں جو غیر قانونی طریقے سے اگر بات کی جائے نا، وہ پاکستان میں بین ہے. چند یوٹیوبرز ہیں جو گیمنگ ایپس کے تھرو پروموشنز کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی آؤ اس میں شامل ہو. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں. ڈکی کے اکاؤنٹ سے $3,20,000 نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی FIA نے ریکور کیے. اور یہ جو پیسے ریکور کیے، اس میں 6 مہینے کا ٹائم لگ جائے گا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو جائیں گے. یہ وہ یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے بیڑا غرق مار دیا غیر قانونی طریقے سے پیسہ کما کے. $3,20,000 کم نہیں ہوتے اگر اس کو پاکستانی رقم میں اس کو منتقل کیا جائے. گھیرا تنگ کر دی ہے FIA نے. آئیے خوش آمدید کرتے ہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنز FIA چودھری سرفراز صاحب کو. چودھری صاحب السلام علیکم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چودھری صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے اتنی خوبصورت انٹرو دیا ہے. اس کے بعد بھی جو وطن عزیز کا مستقبل ہے، ہمارے بچے ہیں، جو ہمارے بچوں کو پالنے والے ان کے پیرنٹس ہیں، ان کے ٹیچرز ہیں جو ان کی تربیت کرتے ہیں، ان تمام کو آپ نے ہلا کے رکھ دیا ہے کہ یہ ایک اس قسم کا کرائم ہو رہا ہے. ٹوٹل سوشل میڈیا تو شیطان نہیں ہے، اس سوشل میڈیا کے اندر چند ایک سائبر شیطان ہے. آپ جیسے لوگ بھی سوشل میڈیا پہ بہت پازیٹیو کانٹینٹس دے رہے ہیں، باقی یہ باتیں، باقیوں کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ میرے بچوں کو جوا سکھاتے ہیں، وہ میرے وطن عزیز کے بچوں کو گیمبلنگ گیمز ایپس کھیل کر دکھاتے ہیں،
اور وہ باقاعدہ کہتے ہیں یہاں کلک کرو یہ ہوگا. پھر اپنے پروگرام کے بعد وہ لنک شیئر کرتے ہیں اپنا, جو لنک جوئے کی سائٹ کا ہوتا ہے, اور بچوں کو ترغیب دیتے ہیں. ہمارے وطن عزیز میں آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ پہلے ہی تعلیم کا فقدان ہے, پہلے ہی لٹریسی ریٹ دیکھیں کیا ہے, پہلے ہی دیکھیں کہ شرح خواندگی کیا ہے, اور پھر جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو بھی اس پڑھائی سے ہٹا کر یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو عوام کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جتنی بھی گیمبلنگ ایپس سکھا رہے ہیں یہ ان بچوں کو نہیں سکھا رہے جو پڑھتے ہی نہیں ہیں, انہیں کیا پتا کیسے یہ ایپس چلانی ہے. یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں انہیں پڑھائی سے ہٹا کر وہ جوئے کی طرف لگا رہے ہیں. بچے اپنی ٹیوشن فیس جو اکیڈمیز کی ہوتی ہے, رپورٹڈلی 3 ماہ کے بعد جب اکیڈمیز پیرنٹس سے رابطہ کرتی ہے تو باپ کہتا ہے میں نے تو پیسے پورے محنت سے دیے ہیں اپنے بچوں کو فیس کے, لیکن پتہ چلتا ہے کہ وہ فیس ادا ہی نہیں کی گئی اور بچے کو اکیڈمی سے خارج کر دیا گیا پڑھائی پہ, کیونکہ وہ بچے جب تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ بچے نے ان جیسے یوٹیوبرز کے ہاتھوں چڑھ کے جوئے میں ہار دیے, جوا کھیل لیا, یا کوئی عیاشی کر لی, یا بیرا روی کا شکار ہو گیا. جو آپ سوچے ذرا ان کی ترغیب کے بعد اگر کوئی ایک بچہ چند ٹکے جیت جاتا ہے تو وہ پڑھے گا؟ پھر بالکل نہیں پڑھے گا, وہ کہے گا ایزی منی, بالکل صحیح کہہ رہے ایزی ہیں. منی, اس سے اچھا کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میٹر کرتی ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے وہ اس چیز پہ ایکشن لے, اور اس طرح کے شرپسند عناصر جو کہ سٹے بازوں اور جوئے بازوں سے ہزاروں نہیں لاکھوں ڈالر وصول کر چکے ہیں. آج جس بندے کو آپ بات کر رہے ہیں, آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ 2 دن کا ریمانڈ ہمیں پہلے ملا جب گرفتار کیا, پھر 4 دن کا ریمانڈ ملا. چوہدری صاحب بالکل اس حوالے سے بات کرتے ہیں, پہلے تھوڑی سی بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے. مجھے یہ بتائیں کتنے سال سے کتنے سال کے بچے یہ جو گیمنگ ایپس جو جوئے کی جو ایپس ہیں اس میں ملوث ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیونکہ آپ کی انٹروگیشن بہت اچھی ہے, آپ قریب سے اس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں. سر جو بات ہے نا کہ کتنے بچے, زیادہ تر بچے جو ہیں وہ 6 سال سے لے کر 16 سال کے بچے ہیں, جو میرا اصل سبجیکٹ ہے. ویسے تو اس کنٹری میں ہر ایج کے لوگ جوا کھیل رہے ہیں. جب میں نے ان جوا ایپس کو دیکھا ہے, ان کو اینالائز کیا ہے, تو پتا چلا کہ یہ تو 24/7 جو ہے گیمبلنگ ہو رہی ہے اور مختلف قسم کی نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. آپ سوچیں گے کہ وہ کون سا ایسا بزنس ہے یا کون سا ایسا آفس ہے جو 24/7 کھلا ہے. عوام جب اٹھیں ان کے لیے جوئے کی سہولت ہے, 3 پتی گوڑ, یہ گیٹی والے کچھ اور تو اور کتوں کی ریس پہ, گھوڑوں کی ریس پہ. آپ نے تو عام طور پہ ہم نے کرکٹ پہ ہی سنا تھا بالکل ایسا ہی ہے, اسی پہ بیٹنگ تو سنی جب تھی میں ہم نے نے. یہ چیزوں کو جب دیکھا تو یہ پتا چلا کہ غرب کے کنٹریز کے اندر کوئی کسی بھی ملک کے اندر کوئی الیکشن ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی جوا ہو رہا ہے. مطلب ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہمارے وطن عزیز میں جوا حرام ہے, ہم کیوں پاکستان کے دشمن ملک انڈیا کی تقلید کر رہے ہیں اور سارا پیسہ ایٹ دا اینڈ اربوں روپیہ لوگوں کی محنت کی کمائی کا صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا چودھری صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایپس ہیں زیادہ تر یہ انڈیا کی ایپس ہیں, تو یہ انڈیا جو ہمارا دشمن ہے یہ ہمارے بچوں کو خراب کرنے میں اس کا بہت اہم کردار ہے. یہ جتنی بھی ایپس ہیں جس پہ آپ کام کر رہے ہیں اس وقت, جو جوئے کی ایپس ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ہندوستان نے یہ جو بیڑا اٹھایا ہے ہمارے بچوں کو برباد کرنے کا, تو ہم اپنے بچوں کو راہ راست پر لانے کے لیے ایسا کیا اقدام کریں کہ ہمارے بچے صحیح راستے پہ چلنا شروع ہو جائیں؟ بہت خوبصورت بات کی ہے, راہ راست. بالکل یہ اس کو آپ نے آج نام دے دیا کہ یہ بیسیکلی آپریشن راہ راست ہی ہے جو کہ ہمارے بچوں کو اس طریقے سے وہاں سے بچائے. سیکنڈلی بات یہ ہے چودھری صاحب کہ آپ نے بہت اچھا انٹرو دیا, ابھی بھی بڑی بات کری ہے کہ جو ہمارے دشمن ملک کی ایک بدنام زمانہ ایجنسی ہے جس کا نام را ہے, را کے اس طرح کے آبجیکٹیو ہیں کہ وہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کو اکنامیکلی, ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں ترقی ہوتا دیکھنا نہیں چاہتے. ایون آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دہائیاں پہلے سری لنکا کی ٹیم پاکستان میں لاہور اسٹیڈیم میں آئی تو اسی راہ نے اس کے اوپر اٹیک کیا, اور پھر کتنے سال ہمارا وطن عزیز کھیلوں کے سے محروم رہا اور سپورٹس ایکٹیویٹیز محدود ہو گئیں. غرض کہ وہ دشمن ہے, اور یہ اس طرح کے جو ان کو ترغیب دینے والے میرے وطن عزیز کے جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں یہ ان کے اعلیٰ کار ہے یا ان کے اسکول آف تھاٹ کو میچ کرتے ہیں. ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے, ہم ان کے خلاف سخت کارروائی کریں گے قانونی, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 10 دنوں سے وہ ہم کیے ہوئے ہیں.
اچھا تھوڑی سی بات کرتے ہیں یہ جو صادر رحمان عرف ڈکی بھائی کے نام سے یہ جو اس کی فین فالوئنگ ہے لاکھوں ملینز کی اگر بات کیجئے اس کے فالوورز ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو آپ نے لاہور ایئرپورٹ سے ایف آئی اے نے آپ لوگوں نے اس کو گرفتار کیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو گرفتار تو آپ لوگوں نے کر لیا لیکن جو اور بھی تو یوٹیوبرز ہیں جن کا سر فہرست نام ہے اور بڑے بڑے نام ہیں وہ بھی آپ لوگ ایکسپوز کریں گے انشاءاللہ بہت جلد مجھے پہلے تو یہ بتائیں اس کو جب آپ نے گرفتار کیا یہ کون سے ملک میں یہ جانا چاہ رہا تھا یہ رپورٹڈلی ہمیں ان چیزوں سے ویسے غرض نہیں ہوتا ایسی سٹیٹمنٹ ہم دیتے نہیں ہیں رپورٹڈلی ملائیشیا جا رہے تھے وہ ملائیشیا جا رہا تھا بات صرف یہ ہے کہ یہ لوگ ملائیشیا جائیں یا کہیں بھی جائیں میرے وطن عزیز کو بچوں کو معاف کر دیں میرے وطن عزیز کے بچے ان کو افورڈ نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ملتان میں ایک اینٹیں اٹھانے والا بچے پہ مزدوری کرنے والا شخص کا بیٹا جس نے پوزیشن لی جب وہ اعلیٰ حکومتی اداروں کے ساتھ اس بچے کے کپڑوں کو غور سے دیکھیے گا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اس کی گفتگو سنیے گا اس نے کہا کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ رات کے وقت اٹھ کے جاتے تھے اینٹوں پہ مزدوری کرنے بٹھے پہ تاکہ میں پڑھ سکوں تاکہ میں تعلیم حاصل کر سکوں ایک آپ کی سوسائٹی کا یہ اسپیکٹ ہے کہ اینٹیں اٹھا کے ساری رات ایک مزدور اپنے بچے کو میٹرک میں ایسی پوزیشن دیتا ہے کہ حکومتی ادارے مجبور ہو جاتے ہیں کہ انہیں بلا کر ان کی حوصلہ افزائی کرے پھر لاہور شہر کے اندر میٹرک میں ایک بیٹی میرے وطن عزیز ہوا کی بیٹی جس کا والد سبزی بیچتا تھا وہ سبزی بیچتے اس نے اپنی بیٹی کو اسی اعلیٰ پوزیشن پہ پاس کروایا ٹاپ کیا اس نے کہ تمام دنیا رش کرتی ہے میں اور آپ کو چاہیے کہ ان والدین کو ان بچوں کو کھڑے ہو کر ہمیں سلوٹ کرنا چاہیے کہ آپ وطن عزیز کا روشن مستقبل ہو نہ کہ وہ لوگ جو میرے وطن عزیز میں جو بچے پڑھ رہے ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں ڈی ریل کر رہے ہیں انہیں سیکس کی طرف انہیں گالم گلوچ کی طرف انہیں معاشرت بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اچھا چودھری صاحب سوری ٹو کٹ یو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں چودھری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں یہ جو ڈکی ہے یہ کئی سالوں سے جو ہے یہ اس طرح کا کام کر رہا تھا تو مجھے یہ ہوتا ہے جو 27 اس نے ویڈیوز ابھی اپلوڈ کی حال ہی میں تو اس سے پہلے جو آپ لوگ کام کریں ایف آئی اے تو اس سے اس کو ایف آئی اے نے گرفتار کیوں کیا ایف آئی اے 27 ویڈیوز کے بعد اتنا ایکٹیو کیوں ہوا کیا ایسی وجہ تھی امجد بھائی اگر میں یہ آپ سے سوال پوچھوں کہ ہم تو اپنے سرکار کے جو کمپلینٹ آتی ہے ان کاموں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر وقت جو اتنی سوسائٹی میں آلریڈی پرابلم ہے اس کو ہم سالو کر رہے ہوتے ہیں آپ جیسے دانشور اور یہ اساتذہ یہ والدین یہ کیا سوئے ہوئے تھے میرے موبائل پہ میرے بچوں کو تو بچوں نے کسی نے مطلب کہنے کا کہ گوگل کی ترغیب نہیں دی نہ وہ ایسی جب تک وہ 18 ایئر کے نہیں ہوتے تو میں انہیں ڈیجیٹل گیجٹس پہ ایسی اپلیکیشن میں جانے کے لیے بالکل الاؤ نہیں کرتا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اچھا اس کی اچھا ڈکی کی بیگم کے اوپر بھی ایف آئی آر تھی میرا آنسر میرا رپلائی لے لیں اس بات کا آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ کیا ہم سوئے ہوئے تھے نہیں ہم نہیں سوئے ہوئے تھے ہم جاگ رہے تھے ہمارے وطن عزیز کے محب وطن پاکستانی سوئے ہوئے تھے جنہوں نے کبھی کمپلین نہیں کی جنہوں کے بچوں کی فیسیں اس طرح سے اجڑی انہوں نے کبھی آ کر درخواست نہیں دی کہ یہ کچھ جو سائبر شیطان ہے جو ڈیجیٹل شیطان ہے وہ ہمارے بچوں کو تعلیم سے ڈی ریل کر رہے ہیں یہ ان کا فرض ہے یہ آپ کا فرض ہے ہمارا ادارہ موجود ہے قانون موجود ہے ریاست پاکستان جاگ رہی ہے آپ لوگ آئیں اور بھی ایسے جتنے لوگ ہیں ان کی بھی یہ 27 ویڈیو نہ ہونے پائیں پہلی ویڈیو پہ ہی آپ ہمیں رپورٹ کریں تاکہ چودھری صاحب جیسا آپ کا بات کا سپرٹ ہے اس کے مطابق ہم ان کو اریسٹ کر سکیں ان کو قانونی کاروائی کر سکیں اچھا چودھری صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ ابھی کچھ ویڈیوز ہم نے دیکھی عدالت میں ڈکی کو پیش کیا جاتا ہے اور وہ اس طرح دھندناتے ہوئے گھوم رہا ہے جیسے اس نے جو ہے وہ جنگ فتح کر لی تو اس کو تو ندامت ہی نہیں ہے وہ لگ ہی نہیں رہا کہ اس نے کوئی غلط کام کی ہے اس نے کوئی غیر قانونی کام کی ہے اس نے کوئی اسٹیٹ کے خلاف کام کی ہے کیا سمجھتا ہے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ میرا موقف تھوڑا مختلف ہے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وقت لگتا ہے چیزوں کو برائی کو ختم ہونے میں جیسے کوئی بندہ اگر سگریٹ پی رہا ہے وہ چاہے اس کو برا کہتا ہے لیکن ڈاکٹرز کے کہنے پہ چھوڑتے چھوڑتے اس کو وقت لگتا ہے تو آپ پر امید رہیں میں بہت انشاءاللہ ہوں کہ جب یہ اپنی سزا قانون کے مطابق پوری کر کے باہر نکلے گا تو یہ میرے وطن عزیز کے بچوں کو ہاتھ جوڑ کے کہے گا کہ پلیز پڑھا کریں میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے میں کوئی کچھ شیطانوں کا اعلی کار بن گیا تھا میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے بات کو آپ یہ ریکارڈ کر لیں کہ وہ انشاءاللہ باہر نکل کے فتح کا جشن نہیں منائے گا وہ باہر نکل کر
अल्लाह के हुजूर सरबजूद होकर शुक्राने की नफल अदा करेगा। अच्छा चौधरी साहब, मेरे पास बहुत अहम सवाल भी, मैं इसलिए आपसे इन शॉर्ट जलीली पूछ रहा हूँ कि मुझे ये बताएं कि ये जो डकी को गिरफ्तार किया है उसके बाद जो है मामला चल रहा है, 5 दिन का रिमांड और मांग लिया आपने, तो 5 दिन का जो रिमांड आप लोगों ने और मांगा है, तो मजीद इंकिशाफात और होने जा रहे हैं क्या? जी, पहले तो मैं तौसीक फरमा दूं आपकी कि हमने 5 दिन का रिमांड नहीं मांगा था, हमने 24 दिन का रिमांड मांगा था। मैं अर्ज करूं कि पहले दिन हमने 30 डेज का रिमांड मांगा था, तो ऑनरेबल कोर्ट ऑफ लॉ ने हमें 2 दिन का अलाउ किया इसका जिस्मानी रिमांड। सही है। उसके बाद हमने जब पेश किया तो ऑनरेबल कोर्ट ने हमें 4 दिन का, हमने फिर मांगा था 28 दिन का, उन्होंने हमें 4 दिन का दिया। सही है। अब अगर टोटली अगर हम 6 डेज को माइनस कर दें तो बाकी हमारे पास लीगली 24 डेज हैं। तो हमने कोर्ट ऑफ लॉ को 24 डेज का ही सबमिशन दिया था। कोर्ट ऑफ लॉ ने मुनासिब समझा कि हमें 5 दिन का दें। उसके टेक्निकल रीजंस होती हैं, अदालत चाहती है कि वो जो भी मुल्ज़म है हवालात में, जिस्मानी कस्टडी में, ताकि वो 3-4 दिनों के बाद, 5 दिनों के बाद उसके सामने अदालत के पेश हो, ताकि उसकी सेहत के बारे में और उसकी बाकी चीजों के बारे में कि कोई उसके साथ अनलॉफुल एक्टिविटी तो नहीं हुई। तो ये कोर्ट इसी तरह एक ही दम 30 दिन का रिमांड या 24 दिन का नहीं देती। तमाम अदालतों का एक अपना एक असूल है, मतलब 5 दिन का मजीद रिमांड आप लोगों ने मांग ली है। जी, इस तरह टोटल आप कहें कि अब NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास टोटल उसका 6 और 5 11 दिन का रिमांड अलाउ हो चुका है। अच्छा चौधरी साहब, आज मंजर-ए-आम प्रोग्राम में ये ब्रेकिंग तो दे दें कि और मजीद कौन कौन से यूट्यूबर्स हैं, क्या उसमें फीमेल यूट्यूबर्स भी हैं? जी बिल्कुल है, इनकी बीवी ने भी बेल बिफोर अरेस्ट करवाकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली हुई है। जी बिल्कुल, और देखा था वो। वो 2 दफा ऑफिस में तशरीफ लाई हैं। देखिए बात ये है कि हमारा कोई मकसद ये नहीं है कि हर एक को पकड़ के हमने हवालात में बंद करना है। हमारा अगर कोई क्वेश्चन का आंसर देगा हमारे बुलाने पे, जो सरकार का नोटिस है, मेरा कोई जाती नोटिस नहीं है, कानून के मुताबिक किसी को नोटिस डाला जाता है तो उसका फर्ज है कि वो रियासती इदारों के सामने आके खुद को सरेंडर करे और उनके सवालों का जवाब दे, उनको डिफेंड करे। अगर वो लॉफुल है तो उसकी सजा के लिए तैयार हो, अगर हमारे सवालात अनलॉफुल हैं तो अदालतें बैठी हैं, वो उसको जमानत दे देंगी, बरी कर देंगी। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बात फैक्ट है। अच्छा मुझे ये बताएं कि कुछ नाम तो बताएं ना, आज मंजर-ए-आम प्रोग्राम में कुछ नाम आने वाले वक्तों में बता देना चौधरी साहब, ये मुस्कुराहट में बहुत कुछ छुपा हुआ है। अमजद चौधरी साहब, ताकि वो वतनी अजीज से रजब भट्ट की तरह भाग जाए, आया था इंक्वायरी ज्वाइन करने। हमारा वो मकसद नहीं होता कि किसी भी बंदे को बगैर किसी चीज के गिरफ्तार करके हमने उसको हवालात में ही रखना है, और ये कोई मकसद नहीं है। मकसद है सोसाइटी में इस्लाह का पहलू। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल इस्लाह करने की जरूरत है। जो गिरफ्तार मुल्ज़िम है तो हम इसकी इस्लाह कर रहे हैं, हम इसके साथ कोई तशद्दुद नहीं कर रहे हैं। अच्छा चौधरी साहब, मुझे ये बताएं, रजब भट्ट की आपने बात की, मैं यहीं से सवाल को जोड़ता हूं। मुझे ये बताएं कि सुनने में आ रहा है कि इंटरपोल के थ्रू उसको बुलवाया जा रहा है, क्या इस बात में सदाकत है? नहीं, अभी इस बात में ऐसी कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि उसके अगेंस्ट अभी तक FIR नहीं कटी। जब FIR कट जाएगी उसके 30 डेज का प्रोसेस होता है। जब FIR करती है तो हम सबसे पहले उसके अरेस्ट वारंट देते हैं, मुल्ज़मान के जो भी हों। उसके 30 डेज के बाद 87 की कार्रवाई मुकम्मल होती है और 88 की स्टार्ट होती है। जब सेक्शन 88 की कार्रवाई स्टार्ट होती है तो फिर उसके परपेचुकुलर वारंट, जिसे हम कहते हैं दायमी वारंट, जारी हो जाते हैं। उससे अगले दिन ही हम उसको इंटरपोल के जरिए बुलवा सकते हैं, उतने दिन हमें उसका भी वेट करना है। अच्छा, ये डकी को सजा थी वो अच्छा, डकी को सजा कितने साल की हो सकती है? सर ये तो जज साहब ने देनी है इनको। मेरा ख्याल है कि 3 साल से लेकर 7 साल तक इन्हें सजा हो सकती है। ये तो जज का, अदालत का मर्जी है। हमने जो दफात है वो लगा दी हैं, उनकी मुख्तलिफ सजाएं हैं, कोई कंबाइन करके जज साहब देते हैं। ये कोर्ट ऑफ लॉ का मैटर है, ये इंशाल्लाह कोर्ट ऑफ लॉ में डिसाइड होगा और होपफुली हम इंसाफ के लिए आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। अच्छा, आपने तो जितने यूट्यूबर्स हैं सबको अपने हिला के रख दिया, सब लोग मोहतात होकर अब सारे काम कर रहे हैं। मैं चंद की बात कर रहा हूं जो इस तरह के काम में मुलविस थे, और चले नाम मत ले, लेकिन मुझे ये बताएं ECL में और भी यूट्यूबर्स के नाम डाले गए हैं कि वो पाकिस्तान से भाग ना सके? जी बिल्कुल है और काफी लोगों के नाम है। वो अगर जब तक वो हमारी इंक्वायरी, हमारे सवालों के जवाब नहीं देते, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। जो भी पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश करेगा वो पकड़ा जाएगा। वो आए, हमारे जवाब दें। और उसके बाद जैसा कि आपने ये फरमाया इसका रजब भट्ट का,
تو اس کو بھی میں آپ کے چینل کے توسط سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں آئیں, ابھی انکوائری سٹیج پہ ہے, آپ آ کر خود کو سرنڈر کریں, ہمارے سوالوں کا جواب دیں. ہم بالکل, آپ پہلے بھی آئے تھے, آپ کے ساتھ کوئی یہاں پر مین ہینڈلنگ نہیں ہوئی تھی, آپ کے ساتھ پراپر ڈیسنسی کے ساتھ سوال و جواب کیے گئے تھے, ابھی بھی آپ سے سوال و جواب کیے جائیں گے. اس طرح سے قانون سے چھپ کر بھاگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں یہ کہ ٹھہرے میں کہ کھڑا ہو, جوابات دو, اگر غلط نہیں تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا چودھری صاحب مجھے یہ بتائیں, دیکھیں ہم بھی جب بڑے ہو رہے تھے, ہم نے بھی تعلیم حاصل کی, آپ نے بھی تعلیم حاصل کی, مجھے ماشاءاللہ 13 سال ہو گئے, 13-14 سال صحافت کرتے ہوئے, تو میرا تو کوئی اتنا بینک بیلنس نہیں ہے. میرا بیک گراؤنڈ ماشاءاللہ جس طرح آپ کو بھی آف دی کیمرہ پتہ ہے کہ میرے والد صاحب خود ایک کلیکٹر کسٹم آفیسر تھے, اور اس کے باوجود بھی آج گھر چلانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. یہ جو یوٹیوبر تھے, ایزی منی, لاکھوں کروڑوں ایک دم سے ڈالرز میں پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, ہمارے بچے جو ہیں, ہم کچھ اویئرنیس بھی تو دیں بچوں کو, ان کو بتائیں بھی تو صحیح, بیٹا یہ جو آپ کام کر رہے ہو, بے شک $10,000 آ رہا ہے, $20,000 آ رہے ہیں, آ تو رہے, لیکن یہ راستہ اندھیروں کی طرف آپ کو لے جائے گا. اس کے لیے کیا کریں ہم لوگ؟ اس کے لیے آپ, میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ چادر کے اندر پاؤں رکھو, چادر سے باہر مت پاؤں پھیلاؤ. اگر چادر سے باہر پاؤں پھیلائیں گے تو پھر یہی ہوگا, ہوس ہوگی, ہرس ہوگا. میں چودھری صاحب, میں آپ سے ایک کوشچن پوچھتا ہوں, چھوٹا سا کوشچن. شور. جب آج سے 3 دہائیاں پہلے یا 4 دہائیاں پہلے, 3 دہائیاں پہلے آپ جس ایریا میں بھی رہتے تھے, لاہور میں یا کراچی میں, مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کی جو گلی تھی یا وہ جو روڈ تھا, جس کے جتنے بھی گھر تھے, کتنے گھروں کے باہر موٹر سائیکل بھی تھے کہ نہیں تھے؟ سائیکل ہی ہوں گے. بالکل ایسے گھروں میں ایک ایک بلب ہوگا, کتنے گھروں میں اے سی تھے, پنکھا ہی ہوگا, اور بھی وہ بھی 1 یا 2 پنکھے ہوں گے پورے گھر میں, وہ بھی موو کرنے والے, وہ گھومنے والے پنکھے. بالکل صحیح ہے. تو بلب بھی وہ فلپس کے ہوتے تھے, وہ بڑے پرانے ریڈ کلر کے, تو وہ گھروں میں 1 1 2 2 بلب ہوتے تھے, مطلب کہ 1 1 2 2 سائیکل ہوتا تھا. اب آپ اسی گلی میں دوبارہ جائیں, مجھے بتائیں کہ ان کی گلی میں گاڑیاں کھڑی کرنے کی جگہ ہو تو مجھے پکڑ لیں. اگر ان کے گھروں میں جتنے کمرے ہوں اس سے زیادہ اے سی نہ لگے ہوئے ہیں تو مجھے پکڑ لیں. گزارش یہ کہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں ہم مسلمانوں کو اسپیشلی درس دیا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, ہم اصل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نعوذ باللہ معاذ اللہ مانتے نہیں ہیں, اس پہ شکر ادا نہیں کرتے. میں الحمدللہ کہتا ہوں کہ مطلب کہنے کا کہ اللہ نے میرے وطن عزیز پاکستان کی سوسائٹی کے لوگوں کا سٹیٹس, اگر وہ آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ 40 سال پہلے یا 30 سال پہلے یا 20 سال پہلے وہ کیا تھے اور آج وہ کیا ہیں, تو یہ سب اللہ سے دوری کے راستے ہیں. کیا بات کر دی, خوبصورت بات کر دی, اور ہرس کے راستے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمت دے, آپ میرے گھر کبھی تشریف لائیں, دیکھیں میں 7 مرلے کے گھر میں بہت خوش رہ رہا ہوں. میں مطلب کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں نے کبھی شکایت نہیں کی, اور ہمیشہ جھک کے اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر الحمدللہ, اللہ بھی خوش ہوتا ہے. یہی کہا ہے کہ اے میرے مالک تیرا شکر ہے. جب میں پڑھنے آیا تھا تو اس کے بعد جب پڑھ کے اب بنا ہوں, تو میری عزت میں اللہ نے جو اضافہ فرمایا ہے, میں تو اسی کو نہیں دے سکتا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خدمت کے لیے ایک عہدہ دیا ہے کہ میں اپنے وطن عزیز کے ساتھیوں کو, دوستوں کو خدمت کر سکوں. میں تو اس کا نہیں ازالہ کر سکتا. تو یہ آپ, میں اس سوال کو مانتا, کیونکہ لوگ میرے پہ کرٹیسائز کریں گے اس بات پہ, کیونکہ میرا موقف ویلکم بیک ناظرین, اور منظر عام اسپیشل پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنز FIA کے ساتھ, اور میرے خصوصی مہمان ہیں. آج خصوصی گفتگو چل رہی ہے, بڑا اہم ٹاپک, چونکہ پاکستان میں اگر بات کی جائے نا, چند یوٹیوبر جیسے جو غیر قانونی جو ایپس ہیں, گیم, اگر جوئے کی ایپس کی بات کی جائے, گیمنگ ایپس کی بات کی جائے, اس میں ملوث ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جس سے ہو کیا رہا ہے, ہماری نئی نسل غلط راستے پر چل رہی ہے. آئیے مزید بات کرتے ہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنز FIA چودھری سرفراز صاحب سے. چودھری صاحب, ایک بہت اہم سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں. یہ جو جتنے بھی کال سینٹرز کھلے ہوئے ہیں, اور اسپیشلی پنجاب میں زیادہ ہیں, جس میں ٹرانزیکشنز کر لیتے ہیں, دوسرے کے اکاؤنٹ کا پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں, یہ بہت اہم چیز آج کل چل رہی ہے. کراچی میں بھی کچھ واقعات یہاں پہ رونما ہوئے, تو کیا سمجھتے ہیں اس کی روک تھام FIA کیسے کر رہی ہے؟ جی, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. بات یہ ہے کہ جو آپ نے انالیسس دیا وہ میرے انالیسس سے مطابقت نہیں رکھتا. میرے انالیسس کے مطابق پورے پاکستان میں جتنے کال سینٹر ہیں اکیلے کراچی میں اتنے ہیں, اکیلے کراچی میں اتنے ہیں. پنجاب کو آپ زیادہ کہہ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے.
آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ایکشن سخت لیا. اسی طرح سے یہاں پر ہم نے لوگوں کو پکڑا, تو پکڑنے کے لیے سب سے بڑا ہمارا آپریشن جو فیصل آباد والا آپ نے دیکھا, 149 ہم نے غیر ملکی اور ملکی حضرات کو میں نے پکڑا. میرے ڈپٹی ڈائریکٹر آصف اقبال صاحب وہاں پر جو انچارج ہے, ان کی قیادت میں ریڈ ہوا میری انسٹرکشنز پہ, اور وہ بندے ہم نے پکڑے, اور پکڑنے کے بعد انہیں کیفے کردار تک پہنچایا جو مختلف کنٹریز کے تھے. ان کے اوپر ایز پر لا ہم نے قانونی کاروائی سٹارٹ کی. اس طرح لاہور میں, اس طرح گجرانوالہ میں, اسی طرح میرے پنجاب کے جو میرے پاس جو جورسڈکشن ہے اس میں اگر آپ پچھلے 2 مہینوں میں دیکھیں تو کم از کم 15 ریڈ ہوئے ہوں گے. رف فگر دے رہا ہوں, کم از کم 15 ریڈ ہوں گے کال سینٹرز کے, اور وہ مختلف کال سینٹرز کو ہم نے منطقی انجام تک پہنچایا. وہ جو پاکستان کا وہ بھی ایک ایسا افسری ہے جیسا یہ والا ہے, اس سے بھی پاکستان کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ نام کس طرح سے بدنام ہوتا ہے. پوری دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو فیک کالز آ رہی ہیں, یہ جو مطلب کہنے کا کہ لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے ہمارے عزیز کو, جب وہ چیک کرتے ہیں تو وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو آ رہی ہے ساری وہ کیا کہتے ہیں اس کو ٹریفک آ رہی ہے, وہ پاکستان کے آئی پی ایڈریس سے آ رہی ہے, اور پاکستان سے وہ آ رہی ہے جو ہمیں بڑی شرمندگی کا باعث بنتی ہے, جس کی وجہ سے پاکستان میں جو لیگل ریمیٹنس ہے جو کہ کروڑوں نہیں اربوں ڈالر تک پہنچ سکتے ہیں کال سینٹرز کے اکیلے بزنس سے, جو کہ صرف ان جیسے لوگوں کی وجہ سے لوگ ہماری سوسائٹی پہ ٹرسٹ کرنا کم ہو گئے ہیں, اور وہ ہمارا بزنس کم ہو گیا ہے. یہ بہت سینسیٹیو میٹر ہے, اس سے بھی ملک کی اکانومی کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اچھا چوہدری صاحب, ایک بہت اہم سوال آپ سے میرا کہ مجھے یہ بتائیں, جس طرح میں الیکٹرانک میڈیا سیٹلائٹ ٹی وی چینل میں کام کر رہا ہوں اور مجھے پیمرا مانیٹر کر رہا ہے, تو جس طرح ہمارا بھی یہ ایک اسٹیٹ کا ادارہ ہے پیمرا, تو یہ جس طرح کوئی غلط مواد چلتا ہے تو فوراً جو ہے نوٹس آ جاتا ہے. مجھے یہ بتائیں سوشل میڈیا کے لیے ہماری اسٹیٹ نے کیا لائے عمل بنایا؟ میں ایک بینگ جنرل سٹیزن آف پاکستان آپ سے سوال کر رہا ہوں, کیا سمجھتے اس کا کیا اقدامات ہوں گے؟ کیونکہ دیکھیں سوشل میڈیا میں جس کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے نا, وہ اپنے آپ کو صحافی بھی سمجھتا ہے, وہ اپنے آپ کو یوٹیوبر بھی سمجھتا ہے, وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے کہ میں کیا چیز بن گیا ہوں. عقل کل کہہ دیں وہ ساری چیزیں کور ہو جائیں گی. وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے اور کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ جی, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جیسے آپ لوگوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پیمرا ہے, اسی وہ بھی ایک ریاست کا ادارہ ہے. بالکل درست کہا آپ نے. یہ جو سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز ہے اس کے لیے بھی پاکستان کے اندر ایک ادارہ ہے, اور وہ بھی بہت پرانا ادارہ ہے. اس کا نام ہے PTA, پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی. پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی بہت محنت سے اس سبجیکٹ کو ایڈریس کیے ہوئے ہیں. جیسا میں مثال دیتا ہوں کہ یہ ڈکی کی وجہ سے جتنی ہمیں ویب سائٹ پتہ چلی کہ یہ انلیگل ویب سائٹس چل رہی ہیں, تو جو ویب سائٹس چل رہی ہیں انلیگل, تو ان کو ہم نے ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے PTA سے. PTA نے ان کو بلاک کرنا ہوتا ہے, جو کہ انہوں نے کر دیا ہوا ہے بہت ساری سائٹس کو. تو بات میں یہ عرض کر رہا ہوں, اسی طرح جتنی سوشل میڈیا پہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہے, پورنوگرافی ہے, غیر اخلاقی کانٹینٹس ہیں, غیر اسلامی مذہبی کانٹینٹس ہیں, بلاسفیمی کانٹینٹس ہیں, توہین اللہ, توہین رسالت کے کانٹینٹ ہے, تو بات یہ ہے کہ یہ تمام کانٹینٹ کو ہٹانے کا جو ذمہ داری ہے یہ PTA پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کی ہے, اور وہ یہ کام کر رہی ہے, اور ہمارے کوآرڈینیشن اور لائزن رہتا ہے. ایک بات آپ نے پیچھے کہی تھی کہ شروع میں کہ اس کی اتنی جو پکڑا ہے ڈکی, اس کی اتنی فین فالوئنگ ہے, تو بھائی میں آپ کو یہاں پر میرے ذہن میں ایک بڑی پیاری بات آئی کہ شیطان کی بھی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے. شیطان کی بھی فین فالوئنگ دیکھیں تو علومناتی گروپ دیکھیں اور بہت سارے گھٹیا گروپس دیکھیں کہ شیطان کی کتنی زیادہ فین فالوئنگ ہے. تو اگر شیطان کی فین فالوئنگ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سول سوسائٹی شیطان کے پیروکار ہو جائیں گے. سوری, ہم نہیں ہوں گے. ہم اپنے ایمان پہ قائم رہیں گے, ہم ایسے لوگوں کو پکڑیں گے, چاہے ہمارے راستے میں جتنی مرضی رکاوٹیں سختیاں آئیں, ہم ان کو پکڑیں گے اور کیفرے کردار تک پہنچیں گے. اچھا ایک اور چیز میں آپ سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں, کچھ دیکھی ویڈیوز, کچھ لوگوں نے کہا جی FI نے پکڑ کے تشدد کیا. میں اس کی تردید کرتا ہوں کیونکہ میں آپ کو پرسنلی آپ لوگوں کو جانتا ہوں, پچھلے 13 سال کے ساتھ FI کے ساتھ میرا تعلق ہے, میں آپ لوگوں کے ساتھ پروگرامز کر رہا ہوں, میں آپ لوگوں کو پرسنلی جانتا ہوں, اور اختیارات آپ لوگ ماننے کے تو ہیں ہی نہیں بالکل. آپ لوگ تو وربلی جو ہے ان سے پوچھتے ہیں, تو آپ اس کی تردید کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ FI نے اس کو پکڑ کے جو ہے تشدد کیا ہے, مارا ہے, اس میں کتنی صداقت ہے؟ اس کی میں سختی سے تردید کرتا ہوں کہ ایسا نہ تو ہمارا مزاج ہے, نہ ہم ایسا کرتے ہیں, نہ ہم ایسا سوچتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ دن میں 3 دفعہ اس کی والدہ, اس کی بیوی, اس کے گھر سے کوئی نہ کوئی بندہ, جی دن میں 3 دفعہ کھانا دینے آتے ہیں, کھانا وہ دیتے ہیں, کھانا وہ کھاتے ہیں, ان کا جو وہ دیتے ہیں. اس کے بعد میں خود
حوالات کا وزٹ کرتا ہوں، میں وہاں پر لکھواتا ہوں، جو بھی ایک ایک بندے سے پوچھتا ہوں ہر حوالاتی سے. جیسے میں نے کل حوالات کی انسپیکشن کی تو اس وقت جب میں نے انسپیکشن کی خود جا کر لاہور والی حوالات کی، بیکاز میں نے اور بھی حوالاتوں کو کرنا ہوتا ہے، تو اس میں 11 ملزم تھے. میں نے ایک ایک ملزم سے نام لے کے پوچھتا ہوں، روز نامچے میں انٹری کرواتا ہوں، ان کی صحت کے بارے میں سوالات کرتا ہوں، ان سے جو بندے ان میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو فیسلٹی ملتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل باجماعت فیسلٹی ملتی ہے اور ہمیں وضو کرنے کی ہر چیز کی سہولت ملتی ہے. عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہر ملزم کو میری حوالات میں جو قانون کے مطابق سہولیات میسر ہیں ان میں سے کمی ہو ہی نہیں سکتی. ان میں جو بلکہ میں کہتا ہوں ان میں کچھ اضافہ ہوتا ہے کہ ہم جھوٹا بولتا ہوں. میں ہمیشہ ڈیسنسی کے ساتھ بات کرتا ہوں، ان کے ساتھ بدتمیزی سے بات نہیں کرتا، ان کو انسان سمجھتا ہوں اور بہت ہمبل وے میں ان سے جا کر ڈیلی پوچھتا ہوں کہ آپ کے مسائل کیا ہیں. نہیں پرسنلی میں آپ کو جانتا ہوں، مجھے یہ سب کچھ پتا ہے، بالکل ایسا ہی آپ لوگ جتنے بھی میرے یہ دوست یار آپ جیسے بھائی لوگ ہیں سب کو میں جانتا ہوں. اچھا مجھے چوائس صاحب جاتے جاتے وقت بالکل ختم ہوا چاہتا ہے، ہماری جو نوجوان نسل ہے پاکستان کی، ان کو کیا کہنا چاہیں گے، اسپیشلی جو یوٹیوبرز ہیں جو غلط راستے پہ چل پڑے، ان کے والدین کو کیا میسج دیں گے، ان کے اساتذہ کو کیا میسج دیں گے؟ ان سے میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں کہ نیگیٹو کانٹینٹس ہٹا دیں، باز آ جائیں، نہیں تو پھر آپ کے جس سے میرے ابھی ہاتھ جڑے ہوئے ہیں آپ کے ہاتھ ایسے جڑے ہوئے ہوں گے اور آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہوگی. میرے ہاتھوں میں تو ہتھکڑی نہیں ہے، آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہوگی، وہ حوالات ہوگی، وہ جیل ہوگی، وہ عدالت ہوگی. آپ جانیں پھر قانون جانیں. ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں پاکستان کے مستقبل کی خاطر میں، جو کہ آپ نے انٹرو میں بتایا کہ 6 سال سے 16 سال کا وہ بچہ ہے جس نے اس پاکستان کے لیے ڈاکٹر AQ خان بننا ہے، انہوں نے اسپیس سائنس پہ کام کرنا ہے، انہوں نے ڈاکٹر بننا ہے، انہوں نے انجینئر بننا ہے، انہوں نے فوج میں جانا ہے، انہوں نے پائلٹ بننا ہے، انہوں نے پولیس افسر بننا ہے، انہوں نے NCCIA کا افسر بننا ہے. غرض کے پاکستان یہ ہمیں بچوں کے ذہن میں ڈالنا ہوگا سر، یہ والدین کو اساتذہ کو ڈالنا ہوگا. چوائس صاحب وقت ختم ہو جاتا ہے، بہت شکریہ. بالکل یہ تھا آج کا منظر عام خصوصی پروگرام FIA کے ساتھ. بس میں یہی کہوں گا جاتے جاتے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل تابناک نظر آ رہا ہے، کیونکہ شاید کہیں نہ کہیں تربیت کا فقدان نظر آتا ہے گھروں کے اندر. بچوں کو اینڈرائڈ موبائل دے دیے جاتے ہیں اور وہ یوٹیوب پہ جو ہے وہ چینل بنا لیتے ہیں. خود والدین کہتے ہیں بناؤ چینل، جاؤ پیسہ کماؤ. یہ غلط راستہ ہے، اندھیروں کی طرف بچوں کو لے کر جا رہے ہیں. اگر بچوں کو چاہتے کہ ایئر فورس میں جائیں، نیوی میں جائیں یا اس کو پائلٹ بنائیں، تو آپ لوگوں کو اس کے لیے تربیت بھی ویسی کرنی ہوگی. امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام دیکھنے کے بعد بہت سارے بچے، کیونکہ جب سے ڈکی کو گرفتار کیا ہے اور بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں ان کا نام بھی FIA جو ہے وہ جلدی ایکسپوز کرے گی. انشاءاللہ وہ پروگرام بھی آپ کو منظر میں دکھائیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان امجد چودھری اور میری ٹیم کو اجازت دیں، اور جب بھی دعا کے لیے یاد اٹھائیں مجھے اور منظر کی ٹیم کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا. اللہ حافظ. ناصر، پاکستان زندہ باد.